وزیر اعظم شہباز شریف آج زرعی اصلاحات پہ بات کر رہے تھے اور میری تمام تر امیدوں کے عین مطابق میں بڑا حیران تھا کہ یہ آئیڈیا جو ہے اس کو سائنٹیفک کرنے کا زرعی معاملات کو، میں نے کہا یہ شہباز شریف صاحب کے ذہن میں کس طرح آیا؟ بہت ایک اگلی سٹیج کا آئیڈیا ہے یہ کہ زراعت کو جو ہے ہم امپورٹنس دیں، وہ ہمارا اہم ترین ٹول ہے اور پاکستان ایک ایگریرین کنٹری ہے، ایگریرین اکانومی ہے اس کی. تو میں بڑا امپریس تھا شہباز شریف صاحب سے کہ شہباز شریف صاحب یہ سارا سیمینار والا لیڈ کر رہے ہیں، لیکن جب میں نے ان کی تقریر کا متن سنا تو جو مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ ہر ٹیکنیکل معاملے میں یا ہر اسٹریٹجک معاملے میں یا ہر عقل والے معاملے کے اندر آبویسلی پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس یا جانا پڑتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ خود آ جاتی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے. تو انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ بیسکلی یہ جو جدید ترین زراعت کو جدید ترین کرنے کا ایک سپرب آئیڈیا ہے اور واقعی پاکستان کے لیے اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور اس کو ہم اس میکانزم کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو پاکستان کی زراعت میں ریولوشن آ جائے گا. یہ آئیڈیا جو ہے یہ شہباز شریف صاحب کا نہیں ہے، یہ آئیڈیا جو ہے آرمی چیف کا ہے. کس طرح انہوں نے ہمیں یہ بتایا آج ذرا سا آپ سن لیں. یہ شہباز شریف صاحب کا ایک اہم ٹویٹ کل بھی آیا ہوا ہے جو انہوں نے بات کی ہے چیئرمین تحریک انصاف کے حوالے سے کہ جو آرمی چیف کے خلاف ایک بدنیتی مبنی مہم جس کے اندر قاتلانہ حملے کی دھمکیاں دینے کا منصوبے کے اوپر بات کی، اس پہ بھی ضرور بات کروں گا، لیکن پہلے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. اگر میں ایک لمحے کے لیے ایک انالیٹک ویو لے لوں، عامر ضیاء صاحب، یہ اسٹریٹجک چیزیں ایون اکانومی کے معاملات یہ اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں آتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کرنے کے لیے ملک کا بہت اہم ترین ہوتا ہے محاذ ڈیفنس کا، لیکن ہمارے وہ پولیٹیشنز جن کا کام یہ ہے کہ وہ پالیسی میکنگ دیں، ان کے ذہن میں اس طرح کی ایکسیپشنل چیزیں نہیں آتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے عامر صاحب آپ سے. کامران صاحب، پہلی بات یہ کہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے نا، اب یہ کہتے ہیں نا کہ اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں معیشت بھی آتی ہے، فورن پالیسی بھی آتی ہے اور آپ کا دفاع بھی آتا ہے اور آپ کی ظاہر انٹرنل سیکیورٹی بھی آتی ہے جب ہم نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے پاکستان کا منظم ترین مضبوط ترین ادارہ ہے اور اس کے پاس جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کچھ چیزیں نہیں ہیں. ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ فیملی فیوڈمز کی طرح چلتی ہیں، ان کے پاس تھنک ٹینک نہیں ہوتے، ان کے پاس جو ہے ایکسپرٹس کی کمی ہوتی ہے. اور یہ زیادہ تر آپ جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں آپ گن لیں کہ اس میں آپ کو بہت ہی مٹھی بھر لوگ نظر آئیں گے کہ جو اپنے سبجیکٹ کے اوپر حاوی ہوں گے، باقی پھر وہ روایتی سیاستدان ہوں گے. تو اس میں ظاہر ہے کہ پھر جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور میرے خیال میں ایک حد تک سول بیوروکریسی بھی ایک زمانے میں ہمارا اس طرح کی اس میں اس کا عمل دخل ہوتا تھا، لیکن وہاں پر بھی کیونکہ انحطاط آ گیا تو ہمارا اس وقت ایک ہی فنکشننگ انسٹیٹیوشن ہے لے دے کر، وہ ہوتا ہے پاکستان آرمی. اور اس میں جو میرے خیال میں مصدق صاحب کو بھی پتہ ہوگا، ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ اس میں مختلف چیزوں کے اوپر باقاعدہ غور و خوض بھی ہوتا ہے، تھنک ٹینکس کی طرح کام بھی کرتے ہیں، ریسرچ بھی ہو رہی ہوتی ہے، اپنے جو آفیسرز ہیں ان کو پی ایچ ڈیز کروا رہے ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی کی تعلیم دلوا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں وہاں پر سر یہ تو یہ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ فوج کی ٹریننگ جو ہے اس کے اندر اب تو بہت ایجوکیشن پہ فوکس کیا جا رہا ہے دہائیوں سے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں جن کا کام یہ ہے کہ اس ملک کے لیے سوچنا، ان کی سوچ میں کیا پرابلم ہوتی ہے؟ ان کی سوچ کی اونچائی وہ کیوں نہیں ہے؟ ان کی جی یہ جو ہے نا یہ اہم ترین سوال ہے. اور اس کی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں زیادہ تر فیملی فیوڈمز کی طرح کام کر رہی ہیں اور اس کے اندر نہ انٹرنل ڈیموکریسی ہے، نہ وہ ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں. پورا جو کلچر ہوتا ہے وہ شخصیت پرستی کے گرد گھومتا ہے یا خاندان پرستی کے گرد گھومتا ہے. اس میں پھر ان لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے جو جتنا بڑا خوش آمدی ہوگا وہ اپنے لیڈر کے اتنا ہی قریب ہوگا، اسی کی بات مانی جائے گی، ان لوگوں کے اوپر بھروسہ کیا جائے گا یا جو کچن کیبنٹ کے ممبر ہوں گے یا کسی طرح سے آپ سے ریلیٹڈ ہوں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ایک دیوار کھڑی کر دیتی ہیں میرٹ کے اوپر اور ایک مثبت سوچ کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں اور جو سیاستدان ہیں یہ لانگ ٹرم میں نہیں سوچتے. کامران صاحب آپ نے بھی مطلب ہے مجھے پتہ ہے کہ ان چیزوں پہ ریسرچ کی ہے کہ جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ 2-3 سال میں نہیں سوچتی، وہ دہائیوں میں اور صدیوں میں سوچتی ہیں. اس کا ایک ویژن ہوتا ہے 50 سال کا، 100 سال کا کہ ہم کہاں لے کے جائیں گے. تو وہاں پر جو ہوتا ہے ہر 2 سال کے بعد پالیسی شفٹس نہیں آ رہے ہوتے. آپ کے جو لانگ ٹرم گولز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک رہتے ہیں، جو لانگ ٹرم نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں، وہ نہیں بدلتے کہ ہر حکومت آئے گی جو تبدیل ہو جائے گا. لیکن ہمارے یہاں جو سویلین لیڈرشپ آتی ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس کی ترجیحات بالکل کہتے ہیں دوسری طرف ہو جاتی ہے. میں جیسے ایک مثال دوں آپ کو اور میرے خیال میں بڑی ریلیونٹ بھی ہے، وہ یہ کہ آپ بھارت کے ساتھ تعلقات کی اگر آپ بات کریں،
اب ہمیں پتہ ہے کوئی بھی جو اس وقت اس کو فورن افیئرس کو پڑھ رہا ہے تھوڑا بہت بھی دیکھ رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ دیر آر نو ٹیکرز فار پیس ان انڈیا. ٹھیک ہے نا. ہمیں پتہ ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جو ہے بھارت نے جو کشمیر میں اقدامات کیے ہیں اس کے بعد انہوں نے اپنی جو کہتے ہیں نا کہ باؤنڈریز کو مزید پش کر دیا ہے, ان کی ریڈ لائن مزید پش ہو گئی ہے. اس میں پھر ہماری قیادت جب بات کرتی کہ آئیے سی پیک جوائن کر لیں, آئیے جناب مطلب ہے مذاکرات کریں گے, ہم فلاں جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے, یہ بالکل ہے جنگ مسئلے کا حل نہیں ہوتی, لیکن آپ آف دا ٹیبل بھی نہیں کرتے. ابہام جو ہوتا ہے عامر صاحب آپ نے یہ باتیں جو ہے نا 2-3 بڑی اچھی کی کہ ان لائک آرمی ہماری پولیٹیکل جو اشرافیہ ان میں میرٹ اس طرح کا نہیں ہے, یا تو ویژن بھی نہیں ہے, اور اگر ویژن ہے تو بہت لمیٹڈ ہے. میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں اس کے اوپر.